الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم اشارہ کو پڑھنا شروع کیا تھا اور ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اسم اشارہ دو طرح کے ہیں۔ ایسے اسماء اشارہ جو کسی قریب چیز کی جانب اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوں، اور ایسے اسماء اشارہ جو کسی بعید یعنی کہ دور چیز کی جانب اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسماء اشارہ یہ تینوں اعرابی حالتوں میں پائے جاتے ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری۔ لیکن اس وقت ہم نے صرف حالت رفعی والے اسماء اشارہ کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ایک اور بات جو یہاں پہ بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اسماء اشارہ جنس کے اعتبار سے مذکر کے لیے الگ ہیں اور مؤنث کے لیے الگ ہیں، یوں ہی واحد، مثنیٰ اور جمع کے لیے الگ الگ اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے اسماء اشارہ جو کہ قریب کے لیے ہیں انہیں پڑھنا شروع کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ 6 ہیں: حاذا، حاذانی، ہاؤلائی، حاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ ان 6 میں سے یاد رکھیے کہ 3 حاذا، حاذیہی اور ہاؤلائی یہ وہ اسماء اشارہ ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے۔ حاذا، حاذیہی، ہاؤلائی۔ اگر آپ ان 3 کو اور ان کے معنی کو اچھے انداز میں یاد کر لیتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں بہت سے مقامات کے اوپر آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج انشاءاللہ ہم اسماء اشارہ کے متعلق کچھ اضافی معلومات بھی حاصل کریں گے، اور اس کے بعد اسماء اشارہ بعید، دور کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں انشاءاللہ انہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ کیونکہ اسم ہے لہٰذا ان کے لیے بھی 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: جنس، عدد، وسعت اور اعراب۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس بات کو بھی ریوائز کر لیا ابھی کہ اسماء اشارہ قریب اور بعید دونوں کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے جو کہ آج ہم دوبارہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوا کرتے ہیں۔ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوا کرتے ہیں، ہم نے معرفہ کی قسموں میں انہیں پڑھا تھا۔ اب جو اضافی بات ہے وہ یہ ہے اس لیے وہ مبتدا بن سکتے ہیں، لہٰذا جب ہم جملہ بنا رہے ہوں گے تو جملے میں ہمیں پتہ ہے، جملہ اسمیہ کی بات ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر، اور مبتدا معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوا کرتی ہے، لہٰذا چونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہے اس وجہ سے وہ مبتدا بن سکتا ہے، لہٰذا اسماء اشارہ مبتدا بن سکتے ہیں، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اشارہ جب بھی استعمال ہوگا تو یقیناً وہ کسی چیز کی جانب اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو دیکھیے یہ سے میں نے ایک چیز کی جانب اشارہ کیا ہے اور وہ ہے کتاب، لہٰذا جب بھی اس میں اشارہ استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہو رہا ہوگا جس چیز کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، لہٰذا جس لفظ سے آپ اشارہ کر رہے ہیں اسے آپ اس میں اشارہ کہیں گے۔ مثال کے طور پہ ھذا، ھذیہ، ھؤلائی۔ اور جس چیز کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، جس شے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اسے آپ مشارن الیہ کہتے ہیں، اسے آپ مشارن الیہ کہتے ہیں، لہٰذا اسے آپ ذہن میں رکھیے کہ اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس لفظ کے ذریعے، جس اسم کے ذریعے آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور مشارن الیہ اس شے کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کی جانب آپ اس میں اشارہ سے اشارہ کر رہے ہیں، جیسے کہ ھذا کتاب، تو ھذا اس میں اشارہ اور کتاب مشارن الیہ۔ اب دیکھیے اس میں اشارہ آج انشاءاللہ ہم بعید کو پڑھیں گے، اور اس کے اندر بھی حالت رفعی والا اس میں اشارہ پڑھیں گے۔ اس کے اندر بھی یہی بات ہوگی کہ دیکھیے جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ اسماء اشارہ بعید استعمال ہوں گے، واحد، مثنیٰ اور جمع کے اعتبار سے بھی یہ الگ الگ استعمال ہوں گے۔ اب ہم سب سے پہلے اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ واحد، مثنیٰ، جمع ان تینوں میں یہ کیسا نظر آتا ہے۔ اس میں اشارہ بعید مذکر واحد، ذالکا، ذالکا اس کا معنی ہے وہ،
मुसन्ना ज़ानिका, ज़ानिका वो दो, और जमा उलाइका, उलाइका वो सब। मुअन्नस के लिए देखते हैं, तिलका वो, मुसन्ना देखते हैं मुअन्नस में, तानिका वो दो, और जमा देखते हैं उलाइका वो सब। यानी कि अस्माए इशारा बईद मुज़क्कर के लिए है ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, और मुअन्नस के लिए है तिलका, तानिका, उलाइका। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। इसे आप उंगलियों के ऊपर भी अगर काउंट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, अगली लाइन मुअन्नस के लिए तिलका, तानिका, उलाइका। इसके अंदर भी कुरान करीम फुरकान हमीद में जो अस्माए इशारा बईद के लिए इस्तेमाल हुए हैं ज़्यादातर वो ज़ालिका, तिलका और उलाइका है। लिहाजा अगर इन तीन अस्माए इशारा बईद के माना आपको अच्छे अंदाज में पता है तो कुरान करीम फुरकान हमीद में कसीर मकामात के ऊपर जहाँ ये इस्तेमाल हुए हैं आप सही तर्जमा करने में कामयाब हो जाएंगे। आखिरी बात दोबारा से दोहरा देते हैं कि अस्माए इशारा मारफा होते हैं, लिहाजा ये मुबतदा बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन और मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।